أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: جو شخص اچھی سفارش کرے اس کو اس کی وجہ سے حصہ ملے گا، اور جو شخص بری سفارش کرے اس کو اس کی وجہ سے حصہ ملے گا، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. اس آیت کے اندر شفاعت یعنی سفارش کا ایک قانون اور ضابطہ بیان کیا گیا ہے کہ کوئی آدمی اگر نیک کام کی سفارش کرتا ہے، نیک کام پر کسی کو آمادہ کرتا ہے، مثلا کسی کو جہاد کی تیاری کا کہتا ہے اور جہاد کے فوائد بیان کرتا ہے، اس کو آمادہ کرتا ہے، یا اسی طرح کسی محتاج کی سفارش کر کے کسی مالدار آدمی سے اس کی کچھ مدد کروا دیتا ہے، تو وہ مالدار نے مدد کی ہے لیکن اس کی سفارش کی وجہ سے اس نے کر دی ہے، تو اب اس اچھے کام کی سفارش کی وجہ سے خیرات کا ثواب سفارش کرنے والوں کو بھی ملے گا، جیسے دولت مند کو اور مالدار کو ملا ہے اس کو بھی ملے گا. یہ تو اچھا کام ہے. لیکن اگر کوئی برے کام کی سفارش کرے، مثلا کوئی آدمی فسادی ہے، فاسق فاجر ہے، چور ہے، تو اس کے جیل خانے میں پڑا تھا وہ اپنے کرتوت کی وجہ سے، چوری کی وجہ سے یا جرم کی وجہ سے، تو پھر یہ سفارش کر کے اس کو چھڑا دیتا ہے، پھر وہ فساد اور چوری کرے، تو یہ سفارش کرنے والا بھی پھر اگلے فساد اور چوری میں کے گناہ میں شریک ہوگا، کیونکہ یہ نہ چھڑاتا تو پھر یہ دوبارہ چوریاں نہ کرتا، دوبارہ فساد نہ کرتا. تو بہرحال یہاں گویا قاعدہ کلیہ یہ ہوا کہ حصول نیکی کی سفارش اور ذریعہ بھی نیک اور قابل ثواب ہوگا، اور حصول برائی کا ذریعہ اور سفارش بھی برائی ہوگی اور اس پر گناہ ہوگا. اس آیت کے شان نزول کے بارے میں مفسرین نے اصل لکھا یہ ہے کہ منافقین آپس میں ایک دوسرے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سفارش کیا کرتے تھے کہ آپ انہیں جنگ سے پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دیں، تو وہ اجازت مل جاتی ان بعض کی سفارش ہے بعض دوسروں کو. اور مومنین کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اگر کسی مسلمان کے پاس سامان جنگ نہ دیکھتے تو پیچھے رہنے کا مشورہ نہ کرتے تھے، نہ سفارش، تو کسی دوسرے صاحب جس کے پاس کچھ مال شال ہوتا، صاحب قدرت ہوتا، تو مسلمانوں سے کہہ سن کر ان کو بھی سامان جنگ دلوا دیتے. تو گویا منافقین بری سفارش کرتے تھے جہاد سے ہٹانے کی، اور مسلمان جو ہے وہ اچھی سفارش کرتے تھے کہ اس کو سامان جہاد مل جائے تاکہ وہ بھی جہاد میں شریک ہو سکیں. تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ جو اچھی یا بری جیسی سفارش کرے گا اس کی جزا و سزا اس کو بھگتنی پڑے گی. تو بہرحال یہ موٹا قانون تو بیان کر دیا گیا. اب یہاں ایک بات اور ضروری ہے سمجھنے کی سفارش کے متعلق. لوگ عام آج کل سفارشیں کرتے ہیں تو دیکھا نہیں جاتا کہ سفارش ٹھیک ہے یا غلط ہے، یا اس کی غرض ٹھیک ہے یا غلط ہے. تو اس وجہ سے نیک کام کی سفارش میں ایک تو یہ ہے کہ سفارش کرنے کا جو طرز طریقہ ہے وہ بھی شریعت کے مطابق ہو، اور جو مقصد اس سے حاصل ہونے والا ہے وہ بھی مشروع اور شریعت کے مطابق ہو، صحیح ہو، تب قابل ثواب ہوگا. اور اگر طریقہ سفارش کا مشروع نہیں، شریعت کے مطابق نہیں، یا مقصود جو ہے وہ شریعت کے مطابق نہیں، تو چاہے وہ کتنے ہی اچھے کام کی سفارش ہو ثواب کے قابل نہیں ہوگی. اب مثال طور پر سمجھنے کی یہ بات ہے کہ غیر مشروع طریق ہونا اس طرح ہوتا ہے کہ کسی غریب کی امداد کے لیے کسی امیر کے پاس گیا اور مگر اس طرح اس کو مجبور کر دیا، یعنی وہ دینے کے لیے اتنا تیار نہیں تھا لیکن یہ اس کو مجبور کرتا ہے، نہیں دے دو، نہیں دے دو، اتنا دباؤ ڈالا اس پر
تو اس نے مجبور ہو کر دے دیا، تو بہرحال اس کو دینا کیا بھاری ہوا، گراں ہوا، تو گو غرض تو بری نہیں تھی، غریب کا تعاون مقصود تھا، مگر طریقہ برا ہے کہ اس کو مجبور کیا ہے، اس لیے کہ ایذائے مسلم گناہ ہے جی، اور اس طرح مقصود غیر مشروع، وہ تو تھا طریقہ غیر مشروع، یعنی مقصد تو ٹھیک تھا پہلی مثال میں کہ محتاج کی امداد ہو جائے، ٹھیک ہے، محتاجوں کی امداد ہونی چاہیے، لیکن طریقہ اس نے غلط اختیار کیا کہ امیر آدمی پر خواہ مخواہ کا دباؤ ڈالا، اس پر اس کو تکلیف پہنچائی۔ اور مقصود غیر مشروع کا مطلب یہ کسی ظالم کی مدد کے لیے کہا جی، تو ظاہر ہے اب ظالم کی مدد ظلم میں کرانے کے لیے کہتا ہے تو یہ تو غرضی ناجائز اور حرام ہے۔ تو بہرحال جو سفارش دونوں سے مبرہ اور منزہ ہو وہ عبادت اور ثواب دونوں سے منزہ، یعنی طریق بھی غلط نہ ہو، مقصود بھی غلط نہ ہو، پھر سفارش کرنے کا ثواب بھی ہے، یہ عبادت بھی ہے، اور پھر ایسی سفارش کہیں تو لازم ہو جاتی، واجب ہوتا ہے، اور کئی موقعوں پر مستحب ہوتی۔ اور علماء نے یہ لکھا ہے کہ سفارش کرنے کا اصل اصول یہ ہونا چاہیے کہ سفارش کر کے آدمی فارغ ہو جائے، بس اس کے قبول کرنے پر مجبور نہ کرے۔ اس کے بات کی اصل دلیل اور اصل واقعہ جو پیش آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لونڈی تھی بریرہ، جنہوں کو حضرت عائشہ نے آزاد کیا تھا۔ تو جب لونڈی آزاد ہو جائے تو ظاہر بات ہے حضرت بریرہ آزاد ہو گئی، انہوں نے آزاد کر دی، تو پہلے جب کہ وہ باندھی تھی جی، لونڈی تھی، اس وقت اس کا نکاح جو ہے اس کے مالکوں نے، پہلے مالکوں نے کسی اور سے کر دیا ہو، تو اب اس کو خیار عتق ملتا ہے کہ اپنی آزادی پر چاہے تو وہ طلاق لے لے، خاوند اس کو سے جدا ہو جائے اور اپنی مرضی کی جو جگہ چاہے وہاں شادی کر لے۔ تو حضرت بریرہ کے خاوند تھے حضرت مغیث، تو حضرت بریرہ کو تو ان سے بالکل کوئی خاص محبت نہیں تھی، بڑی دوری تھی، لیکن حضرت مغیث جو ہے ان کے ساتھ بہت محبت کرتے تھے، تو حضرت بریرہ کو خیار عتق ملا تو انہوں نے ان سے طلاق لے لی، جس کی وجہ سے حضرت مغیث بہت پریشان ہو گئے کہ میرا گھرانہ ختم ہو گیا، بیوی الگ ہو گئی، تو وہ بہت پریشان تھے۔ تو وہ یہ چاہتے تھے کہ دوبارہ انہی سے نکاح کر لے، تو باوجود منت کہ وہ راضی نہ ہوں، بس اللہ کی شان ہے، حضرت بریرہ کو ان سے بہت ذہناً دوری تھی اور ان کو بہت محبت تھی، اللہ کی شان ہے۔ تو بہرحال اس کی پریشانی دیکھ کر جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سفارش کی کہ مغیث بہت پریشان ہے، آپ نے سفارش کی کہ ان کو دوبارہ نکاح کر لو۔ تو حضرت بریرہ نے آگے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر آپ کا یہ حکم ہے تو پھر میرے سر آنکھوں پر ضرور مجھے قبول ہے، اور اگر سفارش ہے تو میری طبیعت اس پر بالکل آمادہ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حکم نہیں، سفارش ہی ہے۔ تو چنانچہ حضرت بریرہ نے پھر حضرت مغیث کو نہ لیا، ان سے شادی نہ کی۔ تو حضرت بریرہ نے آپ کی سفارش قبول جو نہیں کی، اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ جانتی تھیں کہ سفارش کا اصول ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلاف اصول کوئی ناگواری نہیں کریں گے، آپ کو کوئی خلاف اصول پر ناگواری نہ ہوگی، اس لیے صاف عرض کر دیا، تو پھر یہ سفارش قبول نہیں کرتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش دلی کے ساتھ ان کو ان کے حال پر رہنے دیا۔ تو بہرحال یہ طریق اور غرض کا ہونا ضروری ہے، پتہ ہونا ضروری ہے۔ تو یہ حقیقت ہے سفارش کی، جو شرعاً باعث اجر و ثواب تھی، لیکن آج کل لوگوں نے جو اس کا حلیہ بگاڑا ہے، الامان الحفیظ، بہت گڑبڑ کر رکھی ہے، وہ در حقیقت سفارش ہی نہیں ہوتی جو آج کل ہوتی، بلکہ یہاں تعلقات یا وجاہت کا اثر اور دباؤ ڈالنا ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر ان کی سفارش نہ مانی جائے تو ناراض ہوتے ہیں، جی ہم نے سفارش کی تھی ہماری مانی نہیں گئی، جی تو ناراض ہونے سے باتیں بڑھ بھی جاتے ہیں، بلکہ دشمنی پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ کسی ایسے شخص پر ایسا دباؤ ڈالنا کہ وہ ضمیر اور مرضی کے خلاف کرنے پر مجبور ہو جائے، یہ تو سفارش کی در ہے، یہ تو اکراہ و اجبار میں داخل ہے اور سخت گناہ ہے۔ اور ایسا ہی ہے جیسے کوئی کسی کے مال یا کسی کے حق پر زبردستی قبضہ کر لے،
وہ شخص شرعاً اور قانوناً آزاد خود مختار تھا، آپ نے اس کو مجبور کر کے اس کی آزادی سلب کر لی۔ اس کی مثال تو ایسی ہوگی کہ کسی محتاج کی حاجت پوری کرنے کے لیے کسی دوسرے کا مال چرا کر اس کو دے دیا جائے۔ تو اس وجہ سے یہ سفارش نہیں ہے، یہ در حقیقت جبر کرنا ہے، مجبور کرنا ہے، اس لیے شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور اسی طرح کوئی سفارش کر کے کوئی معاوضہ لے، جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں ہم سفارش آپ کی کرتے ہیں لیکن آپ کچھ ہمیں بھی دیں گے، کچھ مال مل گیا، تو بہرحال سفارش پر اگر معاوضہ لیا جائے تو وہ تو رشوت کے زمرے میں آ جاتا ہے، اور حدیث پاک میں اس کو سخت اور حرام فرمایا گیا، اور اس میں ہر طرح کی رشوت داخل ہے، خواہ وہ مالی ہو یا یہ کہ اس کا کام کرنے کے عوض اپنا کوئی کام اس سے لیا جائے۔ تو اصل یہ شفاعت حسنہ وہ ہے جس کا منشا کسی مسلمان کے حق کو پورا کرنا ہو، یا اس کو کوئی جائز نفع پہنچانا یا مضرت اور نقصان سے بچانا ہو، اور یہ سفارش کا کام بھی کسی دنیوی جوڑ توڑ کے لیے نہ ہو بلکہ محض اللہ تعالیٰ کے لیے کمزور کی رعایت مقصود ہو، اور اس سفارش پر کوئی رشوت مالی یا جانی نہ لی جائے، اور یہ سفارش کسی ناجائز کام میں بھی نہ ہو، نیز یہ سفارش کسی ایسے ثابت شدہ جرم کی معافی کے لیے نہ ہو جس کی سزا قرآن پاک میں معین اور مقرر ہے۔ اور بعض مفسرین علامہ ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ کسی مسلمان کی حاجت روائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا یہ بھی شفاعت حسنہ میں داخل ہے، اور دعا کرنے والے کو بھی اجر ملتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جب کوئی شخص اپنے بھائی مسلمان کے لیے کوئی دعائے خیر کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے وَلَكَ بِمِثْلٍ، فرشتہ یہ کہتا ہے وَلَكَ بِمِثْلٍ، تمہیں بھی اللہ تعالیٰ ایسا ہی عطا فرما دے۔ جی تو بہرحال یہ سفارش کے کچھ احکام تھے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت والے ہیں۔ کیا مطلب کہ جو سفارش کرے گا جی اس کو ثواب دیں گے، جی تو اس کی مرضی ہے۔ ایک معنی تو اس کا یہی ہے کہ یعنی وہ سزا، بری سفارش میں سزا دیں گے، اچھی سفارش میں اچھا بدلہ دیں گے، ثواب دیں گے۔ دوسرا معنی حاضر و نگران کے بھی اس کے کیے جاتے ہیں، جی حاضر و نگران تو مطلب اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے سارا کچھ، جی۔ اور تیسرا معنی اس کا ہے روزی کے تقسیم کرنے والے، تو مقصد یہ ہے کہ روزی رزق کا تقسیم کا کام تو وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ خود متکفل ہے، جتنا اور جو جس کے لیے لکھ دیا ہے وہ اس کو مل کر رہے گا۔ تو بہرحال سفارش تقدیری امر میں تو تبدیلی نہیں آ سکتی، البتہ سفارش کرنے والے کو مفت میں ثواب مل جاتا ہے، جی کہ وہ ایک طرح کمزور کی اعانت اور نیکی میں مدد ہے۔ اس لیے حدیث میں آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشفعوا جی فلا تؤجروا، تم سفارش کرتے رہو تمہیں تو ثواب ملے گا، باقی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زبان پر جو چاہیں گے فیصلہ فرمائیں گے، وہ تو اللہ کی مرضی پر ہے، مقدر ہے جو اس کا وہ اس کو ملے گا، جی۔ تو بہرحال یہ سفارش کے بارے میں بڑا زبردست جو ہے احکام تھے جو بیان کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی کہ ہر مسلمان کے حق میں ہمیں نیکی اور خیرخواہی چاہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیک کاموں میں جائز طریقوں سے شفاعت حسنہ کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔